فضل الرحمان کے ہیں، سب فضل الرحمان کے ہیں، اور سندھی پنجابی بلوچی عاشق ایک پٹھان کے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أكابر علماء کرام، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج جس فقید الوصال اجتماع کا مظاہرہ آپ نے، اہل پنجاب نے، اہل پاکستان نے مینار پاکستان کے سائے میں کیا ہے، یہ اس نظریے اور اس موقف کی تجدید ہے۔ جب پاکستان بنا تو اسرائیل کے وجود کو ناجائز بچہ کہا گیا اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے موقف سے پاکستان کا آغاز ہوا۔ میرے محترم دوستوں، 1.5 سال کا عرصہ ہونے کو ہے فلسطین میں اہل فلسطین اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے باقاعدہ محاذ جنگ پر ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ 50,000 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہیں، بے گھر ہیں، لیکن میں ان کے عزم کو سلام کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی وہ جرت اور بہادری کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں، مسجد اقصی کا دفاع کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی طرف سے، پاکستان کی قوم کی طرف سے انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی حکمران آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن پاکستان کا عوام آپ کے شانہ بشانہ ہے، امت مسلمہ آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ میرے محترم دوستو، نیتن یاہو بار کہتا ہے کہ ہم دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو دفاع کر رہے ہیں۔ میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے سے کہنا چاہتا ہوں، میں یورپی یونین کے انسانی حقوق کے ادارے سے کہنا چاہتا ہوں، میں جنیوا انسانی حقوق کنونشن سے کہنا چاہتا ہوں، کہیں مجھے دکھا دو کہ دفاعی جنگ میں چھوٹے بچے قتل ہو رہے ہیں، کہیں تو مجھے دکھاؤ کہ عام عورتوں بچوں کو
نہत्थे لوگوں کو دفاع میں قتل کیا جا رہا ہو؟ کیا کوئی اس کی مثال کسی بین الاقوامی قانون میں ہے؟ کیا تاریخ میں عام آدمی کا قتل عام اسے کہیں بھی دفاعی جنگ کہا گیا؟ صاف بات ہے اسرائیل اور اس کی ناجائز قیادت اس وقت نسل کشی میں مصروف، وہ جنگی مجرم ہے۔ میں امریکہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں یورپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صدام حسین کو تو چند سو لوگوں کے قتل پر آپ پھانسی چڑھا دیتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں، لیکن جس نیتن یاہو کے خلاف عالمی عدالت انصاف فیصلہ دے چکا ہے کہ اسے گرفتار کر دیا جائے، دنیا میں گھومتا ہے، ہر ملک کی فضا کو عبور کرتا ہے۔ کہا گیا عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ؟ عالمی عدالت انصاف نے سن 1967 کے بعد اسرائیلی قبضے کو قبضے کا نام دیا ہے، اس علاقے کو متنازع علاقے کا نام دیا ہے۔ کیا حق پہنچتا ہے امریکہ کو کہ وہ ایک متنازع علاقے میں اپنا سفارتخانہ کھولنے کی بات کرتا ہے؟ دنیا کے قانون یہ طاقت کے ساتھ ہو، قانون کا تعلق انصاف کے ساتھ، قانون کا تعلق طاقت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہاں تو ہر بات طاقت کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ طاقت کو انصاف کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہندوستان یہ پہلگام کا کوئی واقعہ نہیں ہے اتنا، اگر اس پر ان کو افسوس ہے، ہمیں بھی افسوس ہے۔ نہتھے سیاحوں کو مارنا یہ کبھی قابل تحسین امر نہیں ہوا کرتا، لیکن جب سے اہل غزہ نے اپنی آزادی کی جنگ شروع کی 7 اکتوبر 2023 سے، اس دن سے مودی اسرائیل کا ہاتھ، ہندوستان اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا یہ اعلان ہے مودی جی کا کہ وہ مسلمان دشمن ہے، اور اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا مودی وہاں کھڑا ہوگا۔ تو یہ اسرائیل کا ساتھ ہے، اول دن سے اس کا ساتھ ہے، ہندوستان کی ماضی اور تاریخ کو بھول چکا ہے۔ پہلگام کے واقعے کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالنا اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے پاکستان سے انتقام لینے کی بات کی ہے، مودی جی لاہور آپ کو کہہ رہا ہے، تاحد نظر لاہور کا اجتماع آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ ذرا آگے تو بڑھیے، سن 65 کا ہٹر اہالیہ نے لاہور تمہارا نہ کہتے للکان ہے، للکان ہے، للکان ہے، للکان ہے۔ پاکستان پر تمہارے بزدلانہ حملوں کی بھی ایک تاریخ ہے، لیکن نہتھے لاہوریوں نے ڈنڈے اٹھا کر تمہیں مار بھگایا، یہ بھی ہماری ایک تاریخ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارا موقف ٹھیک ہے، ہمارا موقف برحق ہے، مبنی بر انصاف ہے، اور ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے، فلسطینیوں کی سرزمین پر قابض ایک ریاست۔ جب برطانوی وزیر خارجہ بلفور نے 1917 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا فیصلہ کیا
تو فلسطین کی سرزمین پر اس کے 2% حصے پر یہودی آباد، 98% فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ۔ جب 48 میں اسرائیل بنا تو سن 1947 کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ کل فلسطین کی سرزمین کی 6% حصے پر یہودی آباد، 94% علاقہ اس کو بھی مسلمانوں کا۔ امریکہ اس جبر کا ساتھ دے رہا ہے، ٹھنڈا پانی جوس نہیں کو، امریکہ اس ناجائز قبضے کا ساتھ دے رہا ہے، برطانیہ اور یورپی یونین اس ناجائز قبضے کا ساتھ دے رہا ہے۔ جس وقت لیگ آف نیشن موجود تھا، جنگ عظیم اول کے بعد جب پورے یورپ میں یہودیوں نے مار کھائی اور در بدر ہوئے، تو اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی نے کہا تھا کہ یہودیوں کو دوبارہ آباد کرنا یہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے، انٹرنیشنل ریسپانسبلٹی۔ بین الاقوامی ذمہ داری کے بعد اسے صرف فلسطین میں آ کر آباد کرنا یہ کس انصاف ہے؟ اس کمیٹی نے سفارشات میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فلسطین میں آباد نہ کی جائیں، اس لیے کہ اس کی آبادی پہلے سے زیادہ ہے۔ ایک کثیر الآباد سرزمین پر باہر سے لوگوں کو لا کر آباد کرنا، فلسطین اس کا متحمل نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ فلسطین اقتصادی لحاظ سے کمزور ہے، ایک کمزور ریاست پر مزید آبادی کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس کے بعد جو ریاست کی گئی کس مقصد کے لیے کی گئی؟ میں امریکہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں برطانیہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے بر صغیر سے جاتے ہوئے کشمیر کا خنجر ہمارے پیٹھ پہ گھونپا، اور تم نے جاتے ہوئے عربوں کے پیٹھ پہ اسرائیل کا خنجر گھونپا ہے۔ تم نے پوری دنیا کے ساتھ اور عالمی برادری کے ساتھ، مسلم امہ کے ساتھ اول دن سے دشمنی کا رویہ رکھا ہے، اور مسلمان ہے کہ وہ لڑ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں میری امت مسلمہ کا حکمران اس وقت مایوسی پھیلا رہا ہے۔ یہ جلسہ ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہے، ان کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہے۔ یہ اسلامی دنیا، اس کی امامت کا حق آج کے حکمرانوں کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ اپنی امت کا حق ادا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ پاکستان کی یہ جماعتیں، یہ علماء، یہ تنظیمیں انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کا آواز بند کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطین صرف آج جہاد نہیں لڑ رہا، فلسطین 100 سال سے اپنی آزادی کا جہاد لڑ رہا ہے۔ اگر پاکستان کے علماء نے کہہ دیا کہ یہ جہاد ہے تو تم نے مذاق اڑایا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فتوے کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مفتی تقی عثمانی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مولانا منیب الرحمان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، فضل الرحمان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، حافظ نعیم الرحمان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم وقت عقل سے کام لو، تم نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا، اور تم نے اپنے آپ کے بارے میں چہرے سے پردہ اٹھا لیا کہ تم ہو وہ یہودیوں کے حامی۔ امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، انڈیا کا جو یار ہے، پاکستان
क्या? अल्लाह ताला कभी इस किस्म के तुम्हारी जबानों पे अल्फाज ले आता है, उसका मंशा ये होता है लियमीज़ अल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यब व यजअल खबीथ बअदहु अला फयरकुमुहु जमीआ व यजअलहु फी तुम्हें बेनकाब कर दिया। तुम्हारा असली चेहरा कौम के सामने आ गया कि तुम इस्लाम के भी दुश्मन हो, तुम जिहाद के भी दुश्मन हो, तुम फिलिस्तीन की भी दुश्मन हो, तुम आजादी की जद्दोजहद की भी तो आपको और सुनाओ, ठीक है, और सुनाओ, शुक्र गुलामी के फिक्र पर तुम्हें मुबारक हो। बड़े अच्छे हम जंग लड़ेंगे और आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे। साढ़े आई लव यू वाले उस्ताद है जी, बड़ा प्यार से कई बार ऐसी कह दी साइयों जी थोड़ा लेट आए शुरू में पढ़ा रहे दोस्तों, पाकिस्तान में दीनी मदारस के हवाले से बात की गई, ये मामला भी बैन अवी दबाव के तहत चल रहा है। जिस दबाव के तहत इसराइल कायम हुआ है, उसी दबाव के तहत दीनी मदारस को बंद करने की बात की जा रही है। फिलिस्तीन की आज़ादी हो, कश्मीर की आज़ादी हो, मदारिस की आज़ादी हो, ये एक ही जंग है। मैं उसमें किसी फर्क करने के लिए तैयार नहीं। और अपने हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सब्र कर लिया, बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। मदारिस के बारे में जो कवानीन पास हुए हैं उस पर फौरी अमल दरामद चाहिए, और अगर आप उस पर फौरी अमल दरामद नहीं करते तो फिर हम फौरी तौर पर अमल दरामद के लिए मैदान में निकल तुम्हारा ऐवान इक़्तिदार जिसे तुम अपने लिए शायद जन्नत समझते हो, लेकिन हमारी तारीख को भी ध्यान में रखिए। हमने बड़े बड़े हुक्मरानों के ऊपर उनके महल, उनके इक़्तिदार के महल जहन्नम बना दिए हैं। तुम्हारे लिए भी जहन्नम का घर बना देंगे। बड़ा मजबूत नजर आता है ना, इंशाअल्लाह और सारी सुनाओ। ये जंग जारी रहेगी। आपका अज़्म है इसराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन की सरजमीन पर कब्जे के खिलाफ, बच्चे ने दस्या मैं कब्जे के खिलाफ, सहयूनी कब्जे के खिलाफ ये सारी जंग हम लड़ेंगे। कश्मीर की जंग हम लड़ेंगे। पाकिस्तान में इस्लाम की हाकिमियत की जंग लड़ेंगे। दीनी मदारिस की बका और हिफाजत की जंग लड़ेंगे। उनकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे और इस्लामी तहज़ीब की जंग लड़ेंगे। उसके बका की जंग लड़ेंगे। हमारा अज़्म ज़ाहिर है। तुम बताओ, तुम्हारे अज़ाइम क्या है? हमें पता है जो तुम सोचते हो, लेकिन हमने इन खोपड़ियों के अंदर के खूब्स को जाना है और इंशाअल्लाह उसका मुकाबला जारी रखा जाएगा। मैं एक बार फिर आपका दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ।